بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز الطلبة والطالبات، इंशाअल्लाह अभी हम अल-अक़ीदतुल वासितिया जो कि हम काफ़ी लंबी मुद्दत से इस किताब को हम पढ़ रहे हैं। आज अल-अक़ीदतुल वासितिया में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में और सही हदीस की रोशनी में अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक बहुत ही अहम सिफत का तज़किरा किया है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है, क़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु जहन्नम युल्क़ा फ़ीहा वहिय तक़ूलु हल मिन मज़ीद हल हत्ता यदअ रब्बुल इज़्ज़ति फ़ीहा रिजलहु वफ़ी रिवायतिन अलैहा क़दमहु फ़यंज़वी बअदुहा इला बअद فتقول قط قط متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، یعنی حدیث بالکل صحیح ہے۔ حدیث کا ترجمہ یا ترجمانی یہ ہے کہ جہنم میں برابر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا اور پھر جہنم بار بار یہ کہہ رہی ہوگی کہ حل من مزید، اور چاہیے، یا اور ہے یعنی اور چاہیے، اور میرے پاس جگہ ہے، مجھے اور چاہیے۔ وہ جہنمیوں کا مطالبہ کر رہی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل جہنم میں اپنے پیر کو رکھ دیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جہنم پر اپنے قدم کو رکھ دیں گے۔ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے سمٹ جائے گا، مطلب مل جائے گا، جب جہنم سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کیوں ذکر کیا ہے یہ میں آگے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اس کے کچھ اہم حصے ہیں اس حدیث کے، جس پر میں چاہوں گا کہ مختصر سی روشنی ڈال دوں۔ لا تزال جہنم یلقا فیہا، جہنم میں برابر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا۔ جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا یا جہنم سے کس کو بھرا جائے گا؟ اللہ عز و جل نے قرآن میں کئی مقامات پر فرمایا، خاص طور پر سورۃ السجدہ میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ رب العالمین جہنم کو بھریں گے۔ قسم کھا کر اللہ نے کہا کہ میں بھروں گا جہنم کو لوگوں اور جنات سے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگوں ڈرو جہنم سے جس کا ایندھن لوگ یعنی انسان اور پتھر ہیں۔ ایک اور جگہ کہا سورۃ التحریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب کیا پتھر اور انسانوں کو ایک ساتھ ڈالا جائے گا یا پھر کیا صورتحال ہوگی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا تعلق غیب سے ہے۔ اب علماء نے لکھا کہ پتھر پہلے سے ہوں گے، انسانوں کو بعد میں ڈالا جائے گا۔ اس کے لیے حدیث بھی ذکر کی، لیکن اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو بھڑکایا ہے پتھروں کے ذریعے، مطلب پہلے سے جہنم بھڑکائی ہوئی ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین انسانوں کو ڈالیں گے اور جنات کو اس میں ڈالیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سارے جہنمی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا چونکہ وعدہ ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا۔
تو جتنے جہنمی ہوں گے، چاہے وہ انسانوں سے چاہے وہ جنوں سے، پتھر تو ہے پہلے سے ہی، یا پھر پتھر بھی ڈالے جائیں گے، یا پتھر سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں جیسا مفسرین نے ذکر فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہوں گے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، ان کو بھی ڈالا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں ذکر کیا۔ یہاں پر جب اللہ رب العالمین سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، اچھا ڈالا جائے گا انہیں، ہاں عزت و احترام سے ان کا رزلٹ دے کے بولا نہیں جائے گا کہ جاؤ تم وہاں پر، بلکہ انہیں ڈالا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے دے کر، عزت کے ساتھ نہیں، دھکے دے دے کر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی جہنمیوں کو عزت نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ نے کہا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، یہاں بھی کہا القی کہ جب کبھی انہیں یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا لا تزال جہنم یلقا فیہا، جہنم میں بھرا جائے گا۔ تو سوال میں یہ کر رہا تھا کہ سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی جہنم کہہ رہی ہوگی حل من مزید، حل من مزید، کیا کوئی ہے مزید چاہیے اللہ۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حل من مزید یہ حل نفی کے لیے ہے، نفی کے معنی میں ہے، غلط بات۔ یہاں پر حل نفی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ طلب کے معنی میں ہے، نفی کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نفی کے معنی میں لے لیں اس کو کہ جہنم کہے گی کہ نہیں چاہیے زیادہ اور زیادہ نہیں چاہیے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک کیوں رکھیں؟ بات شاید کہ واضح ہو رہی ہے آپ لوگوں کو، نہیں واضح ہو رہی ہے تو ہاتھ اٹھائیں۔ یہ کہنا کہ یہاں پر استفہام یہ نفی کے لیے ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہاں طلب کے معنی میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنا پیر رکھ دیں گے، اس کے بعد جہنم سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس۔ تو جب جہنم کو انسانوں سے بھر دیا جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین جہنم کی طلب پر اور کسی مخلوق کو نہیں لائیں گے، حالانکہ اللہ اگر چاہیں گے تو کسی مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں نا جہنم میں ڈالنے کے لیے، کوئی اور مخلوق بھی تو اللہ تعالیٰ لا سکتے ہیں اور انہیں جہنم میں ڈال سکتے ہیں نا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کو بغیر کسی گناہ کے سزا نہیں دیتے، اللہ رب العالمین ناحق کسی کو سزا نہیں دیتے۔ اس کے برعکس جنت کو دیکھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے اس کو بارہا سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحاجت الجنة والنار فقالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا يدخلهم الجنة۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم جھگڑا کریں گی،
جہنم کہے گی کہ اے اللہ تو نے تو صرف میرے اندر متکبرین اور متجبرین مطلب ظالموں کو تو نے ڈال دیا، اور جنت کہے گی کہ اے اللہ میرے پاس تو صرف دنیا کے کمزور اور بالکل لاچار لوگ ہی آئے، انہی کو تو نے داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جنت سے کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے میرے بندوں میں جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں، اور جہنم سے کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، لیکن ہاں دونوں کو بھی بھروں گا، جنت تجھے بھی بھر دوں گا اور جہنم تجھے بھی بھروں گا۔ فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئ، جہنمی ختم ہو جائیں گے اور جہنم بھرے گی نہیں، اور وہ آواز دے رہی ہوگی کہ اے اللہ اور ہے جہنمی میرے پاس جگہ ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے تو جہنم کہے گی بس بس، اور اس کے بعد اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے گا، یعنی جہنم سمٹ جائے گی۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی بغیر کسی گناہ کے اللہ اس کو سزا نہیں دیتا۔ اچھا جنت بھی نہیں بھرے گی، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے لیکن جنت پھر بھی خالی، تو اللہ عز و جل کا رحم، اس کا فضل، اس کا کرم دیکھیے گا کہ اللہ عز و جل ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے، ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے اللہ عز و جل، اور اس مخلوق سے جنت کو بھریں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں جو کہ بخاری و مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے لیکن راوی انس بن مالک ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال جہنم یلقى فيها وتقول هل من مزید حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة۔ جہنم کو بھرا جائے گا اور وہ آواز دے رہی ہوگی کہ اللہ اور چاہیے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنے قدم مبارک کو اس میں رکھ دیں گے یا اس پر رکھ دیں گے اور جہنم سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس تیرے عزت کی قسم اور تیرے کرم کی قسم، تیری عزت کی قسم اور تیرے کرم کی قسم، اور اس کے بعد جنت میں بھی انسانوں کو جنتیوں کو بھرا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جنت میں جگہ خالی ہوگی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل ایک مخلوق کو پیدا کریں گے اور جنت میں بچی ہوئی جگہ کو اس مخلوق سے بھر دیں گے۔ یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں، ذرا سا میں چونکہ بات چل رہی ہے کہ جنت کو بھریں گے جہنم کو بھریں گے، جہنم تو بھر جائے گی جب اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک رکھیں گے، جنت کو بھریں گے تو ایک مخلوق کو لائیں گے۔ اب سوال کرتے کون ہوگی وہ مخلوق، کہاں سے ہوگی وہ مخلوق، کیسی ہوگی وہ مخلوق، انسانی ہوں گے کیا؟ کچھ لوگ زبردستی کا سوال پیدا کرتے ہیں اور زبردستی اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل نے نہ اپنی کتاب میں اس کی کیفیت اور اس کا ذکر کیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخلوق کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہوگی، کس طرح کی مخلوق ہوگی۔ اب اس طرح کے بعض سوالات سے اس طرح کے بعض سوالات کے پیچھے پڑنا اور اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرنا، اس سے نہ انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کو ثواب ملتا ہے، نہ اس کے نہ معلوم ہونے سے اس کو کوئی گناہ ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اسی طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں زبردستی، تو اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیز بیان کر دی اور پھر اس کی وضاحت نہیں بولیں گے اس کو ہم لوگ، بلکہ اس کے متعلق مزید تفصیلات نہیں بتائی، تو پھر ادب یہی ہے کہ ہم غیر ضروری سوالات نہ پیدا کریں اور تکلف کرنے والوں سے نہ ہو جائیں۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ما اسأل علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، تو تکلف سے منع کیا ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اور پھر ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو بہت الٹے پلٹے غیر ضروری سوالات کرتے ہیں اور غیر ضروری سوالات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اندر کی اور ایسی ایسی باتوں کو لایا جائے لوگوں کے سامنے تو بڑی واہ واہی ملتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث، جس کو امام نووی نے بھی صحیح کہا، امام نووی نے اس حدیث کو حسن کہا، اور پھر اس حدیث کو علامہ البانی نے بھی صحیح کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرض چیزیں آپ پر فرض کی ہیں، اس کو ضائع مت کرو. وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کر دیے ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو. وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور ان کو پامال، ان کی حرمت کو پامال مت کرو. وسكت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان، اور اللہ رب العالمین کچھ چیزوں کی تفصیلات پر خاموشی اختیار کی ہے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، اللہ سے بھول نہیں ہوئی ہے. فلا تبحثوا عنها، اس کے پیچھے مت پڑو. کچھ لوگ زبردستی ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، تیرے واہ کیا بات ہے، یہ جنت میں، اسی لیے کسی نے بولا نا یہ جو گائے بنی اسرائیل کی جس نے اٹھ کر قاتل کا نام بتایا، وہ گائے کہاں جائے گی؟ کہا وہ جنت میں جائے گی. اچھا وہ جو اصحاب الکہف کا کتا، جو اصحاب الکہف کی تو بڑی فضیلت آئی ہے، اب اس کا ان کا کتا کہاں جائے گا؟ وہ بھی جنتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جنت انسانوں کے لیے ہے، جنتیوں کے لیے ہے، وہ جانوروں کے لیے نہیں ہے. جب جانوروں کے متعلق واضح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا، تو پھر زبردستی اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں بھیجنا اور پھر وہ بنی اسرائیل کی گائے کو جنت میں بھیجنا، اسی طرح وہ گدھے کو جو سورہ آل عمران میں جس کا تذکرہ ہے، وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ والا جو قصہ ہے، اس کو بھی جنت میں بھیجنا، یہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں سے واہواہی لینا چاہتے ہیں لوگ، اور ایک طرح کی جہالت ہے. شریعت نے اس سے منع کیا ہے. تو وہ کون سی مخلوق ہوگی اور کس طرح کی مخلوق ہوگی؟ مجھے یہ لگا کہ کہیں آپ کی طرف سے یہ سوال نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو انسانوں سے بھر دیا جائے گا اور پھر وہ مزید کا مطالبہ کر رہی ہوگی، تو اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک اس پر رکھ دیں گے. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ حتی یضع رب العزت فیہا رجلہ، یہاں تک کہ عزت والا، رب العزت سے مراد عزت والا ہے، صاحب العزہ. کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ عزت کا رب، عزت کو پیدا کرنے والا، نہیں، یہاں پر عزت یہ اللہ عز و جل کی صفت ہے. عزت اللہ کی صفت ہے، نہ کہ مخلوق ہے. اگر ہم رب العزتی کا ترجمہ عزت کا رب کریں گے تو عزت مخلوق ہو جائے گی اور رب خالق ہو جائے گا، جبکہ یہاں پر رب العزتی سے مراد صاحب العزہ ہے، عزت والا. اور یہاں اللہ عز و جل نے صفت عزت کو کیوں ذکر فرمایا ہے؟ کیونکہ مقام عزت کا ہے، مقام غلبے کا ہے، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں مقام قہر کا ہے، کہ اللہ عز و جل عزت والے رب ہے جو یہاں پر کہ اپنے قدم مبارک کو اللہ عز و جل جہنم میں رکھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے. اچھا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ یضع رب حتی یضع رب العزت فیہا رجلہ، فیہا جہنم میں رکھیں گے. ایک اور روایت میں علیہا قدمہ. تو فیہا اور علیہا کا فرق اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ فی علی کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں
کہ اللہ عز و جل نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ مِنْ حِكَایَةٍ عَنِ فِرْعَوْنَ، کہا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، فی جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ وہ کھجور کے تنوں میں سولی دے گا. تو کھجور کے تنوں میں تھوڑی سولی دے گا، بلکہ کھجور کے تنوں پر سولی دے گا. تو فی علی کے معنی میں قرآن میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں فیہا، تو فیہا اصل میں علیہا کے معنی میں ہے کہ جہنم پر اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے تاکہ وہ خاموش ہو جائے. اس کے بعد اللہ عز و جل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یضع رب العزت فیہا رجلہ، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنا قدم مبارک اس پر رکھ دیتے ہیں. قدم مبارک، الرجل قدم کے معنی میں ہے، الرجل قدم کے معنی میں ہے. اور آج کے اس درس میں یہی شاہد ہے. شاہد مطلب گواہ نہیں ہے، بلکہ آج کے درس میں جو مطلوب چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو اللہ عز و جل کا قدم ہے. یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کا قدم ہے. میں چلتے چلتے ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر دوں کہ کچھ دن پہلے کلاس میں نے کہا کہ کہ ہم مسلمان ہیں. سب نے کہا کہ ہاں. کہا کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں. سب نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا ماشاءاللہ سب اللہ کو جانتے ہیں. میں نے کہا بتاؤ جلدی سے آپ اللہ کو کیا جانتے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، دو نہیں ہے. اور کہا کہ ہمیں سورۃ الاخلاص آتی ہے تو ہم اللہ کو جانتے ہیں. عجیب بات ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ نہیں اللہ کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیر بھی ہے؟ نہیں اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور پیر ہے. تو یہ اس گھرانے کے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کافی دیندار اور کافی دین سے جڑے ہوئے اور ماشاءاللہ یعنی جیسا کچھ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے کلاسز جوائن کرتے ہیں. تو وہ کیا پڑھتے ہیں، کس طرح کے پڑھتے ہیں، بلکہ 10 سال سے وہ کسی مرکز کو بھی جاتے ہیں. میں اس کا نام نہیں لیتا. 10 سال سے جا کر پڑھ رہے ہیں. تو ایک ان کے شوہر آئے ہمارے پاس. انہوں نے کہا کہ اگر اتنے سال میں کہیں جا کر پڑھتا تو اب تک ڈگری، ڈاکٹر کی 2 ڈگریاں میں لے لیتا. تو میں بڑا حیران ہوا ان سے یہ باتیں سن کر کہ کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور اسلام میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیر ہے. تو میں نے کہا کہ آخر انہوں نے کس قرآن کو پڑھا ہے اور آخر انہوں نے کس اسلام کو پڑھا ہے، اور 10 سال یہ کیا کر رہے تھے، یہ کیا کر رہی تھی. تو بہرحال اللہ عز و جل کو اگر ہم جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی رضا کی خاطر ہم ہر کچھ کرتے ہیں، اگر اس ذات کو نہیں پہچانتے، اس ذات کو نہیں جانتے، بتائیں قبر کے امتحان میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے جب فرشتے ہم سے سوال کریں گے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ صرف عربی زبان میں یاد کر لینے سے کامیابی ممکن نہیں ہے. تو بہرحال یہاں اللہ عز و جل نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے قدم کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کے لیے پیر ہے. القدم الرجل دونوں ایک ہی معنی میں ہے. اب رجل قدم، رجل کو یعنی پیر کو قدم کیوں کہتے ہیں؟ قادم یقدم کے معنی آپ سب کو پتا ہے آنا. اور پھر رجل کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ جب آتا ہے اور پیر سے آتا ہے، جب وہ آگے بڑھتا ہے تو پیر سے آگے بڑھتا ہے. اب یہ نہیں بولنا کہ کچھ لوگوں کو پیر ہی نہیں ہوتا پھر بھی وہ آگے بڑھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اگر پیر نہیں ہوتا تو ہاتھ سے اگر چلتے ہیں تو انہوں نے ہاتھ کو اپنا پیر بنایا ہوا ہے. تو بہرحال جس سے بھی چلتے ہیں اس کو قدم کہتے ہیں، اس کو رجل کہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر قدم اور کہیں پر رجل کا تذکرہ کیا ہے. ایک تو اس حدیث میں، ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی معروف روایت ہے، آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے باب التوحید میں. کہتے ہیں الکرسی موضع القدمین، کرسی
اللہ عز و جل کے قدموں کی 2 قدم کی جگہ ہے، قدمین کہا. حدیث صحیح ہے، بلکہ صحیح بخاری مسلم کے شروط پر حدیث اترنے والی ہے. امام البانی میں بھی اس حدیث کو، امام علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. ایک اور روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الکرسی موضع القدمین. امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی کتاب میں، اور امام بیہقی نے بھی، ابن ابی شیبہ نے بھی، امام ابن حجر نے بھی اس حدیث کو فتح الباری میں، اور علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے. صحیح حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کے پیر ہیں، اللہ عز و جل کے پیر ہیں. اور پھر اس کے بعد اب یہاں پر کچھ لوگ اب اللہ عز و جل کے اس رجل کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے. ایک تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت، اس طرح کے لوگ جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا، یہ کچھ ہی دن پہلے کا واقعہ ہے جو میں نے ذکر کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ معطلہ ہیں یا مشبہہ ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. مثلا جیسے کسی اب اس دن انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے بھی، ان کی بیوی نے، ان کے بچوں نے کہہ دیا کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا. اب کس طرح کا وہ مطلب غیر شعوری طور پر وہ اللہ کی صفات کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ عدم علم، عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی انسان کو امریکہ نہیں پتا تو کیا امریکہ نہیں ہے کیا؟ قطر کا نہیں پتا تو کیا قطر نہیں ہے کیا؟ تو ویسے اگر کسی کو اللہ عز و جل کے صفات کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ نے جانا نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت ہے. حالانکہ اللہ عز و جل نے قرآن میں اپنی صفات کا، صفت ید کا تذکرہ کیا، اپنے 2 ہاتھوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر رجل کا تذکرہ کیا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں ذکر کر دوں کہ ابن خزیمہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ایک باب ذکر کیا کہ باب ذکر اثبات الرجل للہ عز وجل وان رغمت انوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن خزیمہ نے ایک باب باندھا کتاب التوحید میں، باب اللہ تعالیٰ کے لیے پیر کو ثابت کرنے کا ذکر. حالانکہ معطلہ جو کہ ناکام ہو جائے، کہتے ہیں رغمت انوف المعطلہ، مطلب کہ وہ ناکام ہو جائے، انہوں نے انکار کیا اللہ رب العالمین کی صفات کا، انکار کیا وہ صفات جو اللہ رب العالمین نے ثابت کی ہیں اپنے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کیا گیا ہے. اسی طرح امام ابو عبید القاسم بن السلام رحمہ اللہ کہتے ہیں هذه الاحادیث، اس حدیث کی شرح میں جو ابھی ہم نے پڑھی، اس حدیث کی شرح میں، اور اس طرح کی اور بھی حدیثیں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھیں، ان حدیثوں کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ هذه الاحادیث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وكذلك وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها وكذلك والكرسي موضع القدمين، هذه الأحاديث في الرواية هي عندنا حق. کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ہمارا رب ہنستا ہے بندے اس بندے سے، اپنے ان بندوں سے جو مایوسی کا شکار ہو ہے. اسی طرح وہ حدیث ابھی جو ہم نے پڑھی کہ اللہ رب العالمین اپنے قدم مبارک سے اللہ عز و جل جہنم کو یعنی جہنم پر رکھیں گے. اسی طرح کرسی اللہ عز و جل کے قدموں کی جگہ ہے. اور اسی طرح مطلب جو حدیثیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں صفات میں، یہ ساری روایات ہمارے پاس صحیح ہیں، محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، اور پھر اس کو کبار صحابہ نے ان حدیث کو ذکر کیا، اور پھر ان سب نے ان حدیث کو ذکر کیا، لیکن کسی نے بھی اس کی تفسیر، یعنی جو آج کے جو جاہل تفسیر طلب کرتے ہیں کہ کیا مطلب ہے ہاتھ کا، کیا مطلب ہے پیر کا، کیا مطلب ہے اللہ کے ہنسنے کا، وہ کس طرح ہنستا ہے اللہ تعالیٰ، یہ چیزیں صحابہ نے بھی نہیں پوچھی. تو کہتے ہیں کہ
لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. ہم بھی اس کی تفسیر نہیں بیان کریں گے، اور ہم نے کسی صحابی میں سے کسی کو نہیں دیکھا، تابعین میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس طرح کے اللہ کی صفات کی تفسیر بیان کی ہو، تو ہم بھی نہیں بیان کریں گے تفسیر. لیکن اب یہ لوگ زبردستی کہتے ہیں نہیں، یہاں پر رجل سے مراد ایک جماعت ہے، کہ اللہ تعالی جب جہنم حل میں مزید کہے گی تو اللہ عز و جل ایک جماعت کو جہنم میں رکھ دے گا. کیا مطلب؟ کہتے عربی زبان میں رجل جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ وہ معروف واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کئی مرتبہ ایوب علیہ السلام کا، جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ایک بڑے امتحان اور بڑی آزمائش کے بعد، تو اللہ رب العالمین نے سونے کے ٹڈے ان پر برسائے. ٹڈا جانتے ہیں؟ جراد. اب آپ لوگ کیا بولتے نہیں معلوم، ہم لوگ بچپن میں نعوذ باللہ پتہ نہیں کیوں اس کو اللہ میاں کا گھوڑا بولتے تھے، وہ ٹڈے کو. اب آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ٹڈی یا ٹڈا. تو اس سونے کے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام ایوب علیہ السلام پر بھیجے تھے. ایوب علیہ السلام پر معلوم ہے نا، وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری کی حدیث ہے، کہ بینما ایوب یغتسل عریانا خر علیہ رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. عجیب حدیث ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بڑی آزمائش سے آزادی دی. بہرحال آج کی اس کلاس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہی ہے کہ مطلب درس سے متعلق جو بات تھی وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک کو آپ کے لیے ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے پیر کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے قدم ہے، پیر ہے، اس کے شائن شان ہے. ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، وہ ہمارے پیروں کی طرح پیر نہیں ہے، اس کے مخلوق کے پیروں کی طرح پیر نہیں ہے. یہ بات یعنی بلا تکیف ولا تحریف ولا تعطیل ولا تأویل ولا تمثیل ولا تشبیہ، ہم ان سب باتوں کو انشاءاللہ مانتے ہیں. تو بقیہ اور بھی باتیں ہیں جو بچی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے ہفتے مکمل کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ عز و جل ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبه اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.